اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، تم ایک دوسرے کو نیکی کا، معروف کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قابل احترام ماؤں اور بہنوں، اگر ہم معاشرے میں نظر دوڑائیں، اپنے معاشرے کو دیکھیں، تو ہمیں اپنے معاشرے میں بہت ساری خرابیاں نظر آتی ہیں۔ اخلاقی طور پر جس حساب سے بھی دیکھیں نا، ہمیں معاشرے میں کئی خرابیاں نظر آتی ہیں۔ اس کی دو بڑی وجہ ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر جو خرابیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، جس پہلو کو بھی ہم دیکھیں اس پہلو میں خرابیاں نظر آتی ہیں۔ اولاد کو دیکھیں، تربیت میں ہمیں خرابی نظر آتی ہے۔ اخلاق دیکھیں لوگوں کا، وہاں ہمیں خرابیاں اور کوتاہیاں نظر آتی ہیں۔ غرض جہاں نظر دوڑا لیں، جہاں محاسبہ کرنا شروع کر دیں، ہمیں کوئی کام اپنا سیدھا نظر نہیں آتا معاشرے میں۔ دو بڑی وجہ ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ لوگ ایمان کی حقیقت سے ناواقف ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ایمان کی حقیقت سے جب ناواقف ہیں، لا علم ہیں، اس کی چاشنی، اس کی شیرینی، اس کو حقیقی طور پر سمجھتے ہی نہیں ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہے شر اور برائی نے اپنے ڈیرے ڈالے ہوئے۔ جب ایمان نہیں ہوگا تو معاشرے میں شر اور برائی جو ہے وہ عام پھیلے گی۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس شر اور برائی سے ہمیں روکنے والا کوئی نہیں۔ اس شر اور برائی کو برائی سمجھ کر اور اس کو خرابی کا سبب سمجھ کر ایک دوسرے کو روکنے والا کوئی نہیں، نصیحت کرنے والا کوئی نہیں۔ ہر بندہ یہ کہتا ہے موسیٰ بدین خود و عیسیٰ بدین خود، موسیٰ اپنے دین پر، عیسیٰ اپنے دین پر، مجھے بس اپنا آپ بچانا ہے، کسی کی مجھے کیا پرواہ ہے، میں اس کو کیا سمجھتا ہوں، مجھے اس کی کیا پرواہ ہے، جاتا ہے بھاڑ میں جائے، جہنم میں جائے، مجھے اس کی کیا پرواہ ہے، مجھے تو بس اپنے آپ کو بچانا ہے، مجھے اپنا راستہ سیدھا رکھنا ہے، اپنے آپ کو جنت کا راہی بنانا ہے، دوسرے کی مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ تو یہ دو بڑے سبب ہیں۔ ایک ایمان کی حقیقت سے ناواقفیت، لا علمی، اس کا نتیجہ کیا ہے کہ جہالت، شر نے اور برائی نے ڈیرے ڈالے ہوئے بڑھتی جا رہی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس شر اور برائی سے روکنے والے نہیں ہیں، ہم خود بھی کوشش نہیں کرتے اور کوئی بھی ایک دوسرے کو نصیحت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس کا نتیجہ شر اور برائی معاشرے کے اندر عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے دنیا کے تمام امتوں کے اندر جتنی بھی پہلی امتیں گزری ہیں اور خصوصاً امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو ایک فریضہ باقی فرائض کے ساتھ ساتھ دیا تاکہ معاشرہ سیدھا رہے، مستقیم رہے، خرابیوں سے بچا رہے، فسادات سے بچا رہے، اس کی نوجوان نسل بھی علم کی شیرینی اور چاش کو سمجھے اور اس پر عمل پیرا ہو اور خرابیوں سے بچ کر صحیح اور مصلح لوگ پیدا ہوں۔ ساری امتوں کے اندر باقی فرائض کے ساتھ ساتھ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کے ساتھ ساتھ ایک فریضہ رکھا، وہ تھا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا۔ یعنی معروف کا تم نے ایک دوسرے کو حکم دینا ہے، برائی سے ایک دوسرے کو منع کرنا ہے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ما من نبی بعثہ اللہ، اللہ نے جتنے بھی نبی بھیجے ہیں، مجھ سے پہلے جتنے بھی اللہ نے نبی بھیجے ہیں نا، اس نبی کے کچھ حواری ہوتے ہیں، خاص دوست ہوتے ہیں، کچھ ساتھی ہوتے ہیں جو اس کے طریقوں کو فالو کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، اپناتے ہیں، جو وہ نبی حکم دیتا ہے اس کے مطابق کرتے ہیں۔ یہ ہر نبی کے ساتھ ایسے لوگ رہے ہیں۔ جو بھی نبی آیا اس کو اللہ تعالیٰ نے کچھ ساتھی ایسے دیے، کسی کے ساتھ 1 ہے، کسی کے ساتھ 10 ہیں، کسی کو اللہ نے بڑی جماعت ایسی دے دی کہ جو وہ طریقہ اپناتا ہے، کہتا ہے، وہ اپنا لیتے ہیں، اور جو وہ کام کرتا ہے اس کو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اس کے بعد ہر نبی کے ساتھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، جب وہ نبی چلا جاتا ہے نا، وہ ساتھی، وہ دوست وہ کام کرتے رہتے ہیں، سنت کے ساتھ لوگوں کو اچھائی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، اچھے اچھے کام جو وہ نبی سے سیکھے ہوتے ہیں، جو ان کے خاص ساتھی صحابہ ہوتے ہیں ہر نبی کے، وہ یہ کام کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کچھ ناخلف قسم کے لوگ آتے ہیں، نالائق جانشین ان کے پھر بنتے ہیں۔ وہ لوگوں کو یقولون ما لا یفعلون، وہ باتیں کہتے ہیں جو خود کرتے نہیں ہیں، اپنا عمل ان کا نہیں ہوتا، لوگوں کو وہ کام کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو معاشرے کے اندر جس کو منکر سمجھا جاتا ہے اس کو وہ منکر سمجھتے ہیں، معاشرہ جس کو اچھا سمجھتا ہے اس کو اچھا سمجھتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی اچھائی یا برائی، اللہ کے ہاں منکر کیا ہے، اللہ کے ہاں معروف کیا ہے، اس کی پرواہ نہیں وہ کرتے۔ نالائق قسم کے جانشین ہوتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے ساتھ جب یہ معاملہ ہوتا ہے نا، پھر معاشرے کے اندر خرابیاں ہی خرابیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے جانشین دیے ہیں، ایسے لوگ دیے ہیں۔ صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے کہا کہ تم میرے طریقوں کو اپناتے ہو، جو میں کہتا ہوں وہ کرتے ہو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر لوگوں کو بھی اس پر لگاتے ہو، اچھائی پر لگاتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو۔ فرمایا پھر ایک وقت آئے گا لوگ ایسے آ جائیں گے جو برائی کو دیکھتے رہیں گے، روکنے کا نام نہیں لیں گے، لوگوں کو اچھائی کی طرف لگائیں گے نہیں، برائی سے روکیں گے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خرابی کی اصل وجہ ہے۔ معاشرہ خراب اور بگاڑ کا جو منبع بنے گا اس کی وجہ یہ ہوگی کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو اچھائی کا حکم نہیں دیں گے، برائی سے منع نہیں کریں گے، تو پھر خرابیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر سورہ آل عمران کے اندر حکم دیا، فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ۔ فرمایا اللہ نے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے ایک امت ایسی لازمی ہونی چاہیے۔ تاکید کا لفظ بولا، لام جو ہے یہ تاکید کے، عربی سمجھنے والے اس کو سمجھتے ہیں۔ وَلْتَكُمْ لازم ہونی چاہیے، منکم تم میں سے، امتن ایک جماعت، ایک گروہ، یدعون الی الخیر جو خیر کی طرف لوگوں کو دعوت دیں، بلائیں۔ ہر خیر کا کام چاہے سے چھوٹے سے چھوٹا کیوں نہ ہو، تم میں سے ایسے لوگ ضرور ہونے چاہیے جو خیر کی طرف لوگوں کو بلائیں۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ نیکی کا حکم دیتے رہیں، معروف کا حکم دے۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اور برائی سے منع کرتے رہیں۔ فرمایا آگے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ جو لوگ یہ کام کریں گے نا، اصل کامیاب یہ لوگ ہیں، اصل کامیابی اللہ تعالیٰ انہیں دے گا۔ اب 3 باتیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر فرمائی ہیں۔ پہلا حکم دیا اور 3 باتیں ان کی خوبیاں بیان کی۔ فرمایا تم میں سے لازمی ایک گروہ ہونا چاہیے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے، کئی لوگ اس کا یہ مطلب سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ذمہ داری صرف علماء کی ہے، جو جمعہ پڑھائے اس کی ذمہ داری ہے، یا جو درس دے صرف اس کی ذمہ داری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ تم میں سے ایک امت ہونی چاہیے۔ گھر ہے، پوری ایک جماعت ہے، اس میں ایک بندہ ضرور ہونا چاہیے جو ان کی نجی مجلسوں کے اندر، وہاں تو مولوی نہیں ہے، وہاں تو آپ کو درس دینے والا نہیں ہے، وہاں پہ آپ کو پڑھانے والا ٹیچر نہیں ہے،
وہاں پہ آپ ایک فیملی ہے، وہاں پہ بڑا آدمی جو ہے کلکم مسئول وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر بندہ راعی نگران ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا، پوچھا جائے گا کیا تربیت کی ہے، کیا تو نے نیکی کا ان کو حکم دیا ہے، کیا برائی سے روکا ہے، دیکھتا رہا ہے، خاموش بنا رہا ہے۔ تو پہلا حکم اللہ نے یہ دیا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے لوگ ایسے ہونے چاہیے، چند ایک کی ذمہ داری نہ لگاؤ۔ گھر میں سربراہ ہو وہاں پر تمہاری اپنی سربراہ کی ذمہ داری ہے، دکان پر ہو، بڑے ہو، نوکر چاکر رکھے ہوئے ہیں، ساتھ ملازم رکھے ہوئے ہیں، ان کی بھی ذمہ داری تمہارے اوپر عائد ہوتی ہے۔ فیکٹری کے مالک ہو، لوگ تمہاری بات مانتے ہیں، وہاں پر ان کی اخلاق کو حرکات جو ہے ان کی ذمہ داری تمہاری بنتی ہے۔ ایسے نہ سمجھو کہ جو جہاں لگا ہوا ہے ٹھیک ہے، مجھے کیا پرواہ ہے۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، جہاں جس پوزیشن میں ہو تمہاری یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، لوگوں کو خیر کی طرف لگاؤ، يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائی سے منع کرے۔ پھر دیکھنا یہ کام کر کر دیکھو اپنی اپنی جگہ پر، دیکھنا تمہارا معاشرہ، تمہاری فیکٹری، تمہارے رہنے والے لوگ جو ہیں، تمہارا گھر کس طرح ڈسپلن والا ہوگا، کس طرح وہاں کے لوگ اچھے اخلاق کے مالک ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ضمانت دیتا ہے، اور پھر یہ دنیا کی ضمانت نہیں ہے۔ فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تاکید دیکھو کتنی بڑی، اگر آپ اس حقیقت کو سمجھ لینا، یہ کچھ چھوٹی بات اللہ تعالیٰ نہیں کر رہے۔ دو لفظ اللہ نے بولے ہیں، ان کے کامیابی، کہا کامیاب صرف یہ لوگ ہیں، اولئک بھی تاکید ہے، ہم بھی تاکید ہے۔ آپ ترجمہ اٹھا کے دیکھیں، فرمائے یہی لوگ کامیاب ہیں۔ پیچھے ایمان رہ کیا جاتا ہے؟ یہ کام کرنے کے بعد اور کون سے خیر کے کام رہ جاتے ہیں؟ تو ہم میں سے ہر بندے کو یہ کام کرنا۔ پھر دیکھیں کمال، اللہ رب العالمین اس امت پر مہربان ہوا تو کمال کر دی اللہ نے۔ فرمایا کنتم خیر امت، اے مسلمانوں، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم خیر امت، ساری امتوں میں سب سے بہتر ہو۔ خیر اسم تفضیل کا صیغہ ہے کہ اس سے بڑی اچھی چیز کوئی نہیں ہوتی۔ فرمایا تم سب سے بہترین امت ہو۔ وجہ کیا ہے؟ تمہیں جو اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین امت قرار دیا ہے اس کی وجہ کیا؟ فرمایا اخرجت للناس، پہلی وجہ یہ ہے کہ تمہیں تمہارے نفع کے لیے نہیں پیدا کیا گیا کہ تم سوچو کہ بس میں اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤں، نہیں، یہ تو پہلی قوم میں جن سے اللہ ناراض ہوا ہے، جن کو اللہ نے اس دنیا سے ختم کیا ہے، بڑے بڑے عذاب نازل کیے ہیں، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ خرابی دیکھی تھی کہ وہ اپنا آپ بس سنوارتے تھے، ان کو صرف اپنی ہوتی تھی کہ میں اپنے آپ کو بس سیدھا کر لوں۔ بنی اسرائیل جہاں پہ بڑی بڑی اچھائیاں تھیں اور ان کے بڑے بڑے گناہ تھے جن کی وجہ سے ان پر بڑے عذاب آئے، ان گناہوں میں سے ایک گناہ آپ دیکھیں، ایک لوگوں پر عذاب، ایک قسم کے لوگوں پر عذاب صرف اس وجہ سے آیا، صرف اس وجہ سے عذاب آیا، خود وہ پورے کے پورے ایماندار تھے، جیسے نبی کہتا تھا ویسے کرتے تھے، جن کاموں سے اللہ منع کرتا تھا ان کاموں سے رک جاتے تھے، جن کاموں کے کرنے کا اللہ حکم دیتا تھا وہ کام کرتے تھے۔ کوئی کمی تھی؟ بالکل، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ یہ بندے تھے پکے مسلمان، کوئی خرابی نہیں تھی۔ عذاب ہم نے پھر بھی لایا ان پر، بندر اور خنزیر پھر بھی بنائے گئے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ لوگوں کو برائی سے نہیں روکتے تھے، لوگوں کو اچھائی کا حکم نہیں دیتے تھے، بس وہ یہ سمجھتے تھے کہ میں اپنا مسلح سیدھا رکھوں، اپنا کام میرا سیدھا ہونا چاہیے، میں بس خود جہنم سے بچ جاؤں، دوسروں کی مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ فرمایا اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کنتم خیر امت، اپنی حقیقت کو سمجھے، ہم میں سے ہر بندہ اپنی حقیقت کو سمجھے کہ مجھے اللہ نے کس لیے پیدا کیا ہے اور مجھے اللہ نے کیا شان دی ہوئی ہے، اگر میں وہ کام کر لوں جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے شان دی ہے۔ فرمایا اخرجت للناس، تم صرف اپنے نفع والے لوگ نہیں ہو، لوگوں کے لیے نکالے گئے۔ یہاں پر والد محترم اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، انہوں نے لکھا ایک حدیث اس کی شرح میں،
صحیح مسلم اور بخاری میں حدیث ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں یہ کہا ہے کنتم خیر امت، کہ تم سب سے بہترین امت ہو، اس کی وجہ یہ ہے اللہ کے نبی نے خود وجہ بیان کر دی کہ تم اپنے نفع والے نہیں ہو بلکہ لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو. تم لوگوں کو پکڑ پکڑ کر جہنم کے کنارے سے پکڑ پکڑ کر ان کی گردنوں سے پیچھے سے پکڑ پکڑ کر کھینچ کر ان کو جنت کا راہی بناتے ہو. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اپنے نفع سے زیادہ لوگوں کا نفع، لوگوں کی خیر خواہی، لوگوں کی ہمدردی زیادہ محبوب ہے. تو پہلی خوبی اللہ تعالیٰ نے ان کے خیرہ امہ ہونے کے، میرے اور آپ کے، یہ خوبی بیان کی ہے کہ تم سب سے بہترین امت ہو. وجہ پہلی خوبی کیا بیان کی؟ اخرجت للناس. اگر تو میرے اندر یہ خوبی موجود ہے کہ مجھے لوگوں کی بھلائی عزیز ہے، مجھے ہر وقت یہ فکر رہتی ہے کہ ہو نہ ہو لوگ جہنم سے بچ جائیں، اللہ کی ناراضگی سے بچ جائیں، میں خود بھی بچ جاؤں، میں یہ فکر کرتا ہوں پھر میں خیر امہ میں شامل ہوں. ورنہ میں لاکھ کہتا رہوں نا کہ میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں تو پھر سچا امتی کوئی نہیں. ویسے تو دنیا کے عیسائی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہیں، یہودی بھی، ان کو بھی جو آج کل اللہ کے نبی کی بعثت کے بعد جتنے بھی یہودی ہیں دنیا میں کوئی بھی بندہ ہے، ہر بندہ اللہ کے نبی کا امتی ہے. دو طرح کی امتی ہیں. آپ نے پہلے بھی بات یہ شاید سنی ہو. ایک امت ہے اجابت، جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا، جیسے نبی کہتا ہے ویسے کرتے ہیں، جو اللہ کہتا ہے اسی طرح کرتے ہیں. اور دوسری ہے امت دعوت، وہ یہود و نصارہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھتے. تو اگر تو میں یہ کام کرتا ہوں تو پھر میں خیر امت میں شامل ہوں، اور اگر مجھے نبی کا یہ کام ہی پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ دعوت ہی پسند نہیں ہے، پھر میں کیسے یہ دعویٰ رکھتا ہوں کہ میں خیر امہ کا فرد ہوں. تو پہلی بات اللہ نے یہ بیان فرمائی کنتم خیر امت اخرجت للناس. یہ خوبی مجھے اور آپ میں سے ہر بندے کو اپنانی ہو. تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے منع کرتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. اب یہ چیز جو ہے یہ ہم میں سے ہر بندے کے اندر ہونی چاہیے. صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث آپ کو سناتا ہوں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، برائی ہے نا، برائی پہلے یہ سمجھ لیں معروف کسے کہتے ہیں اور منکر کسے کہتے ہیں. معروف ہر وہ کام، ہر وہ اچھا کام جس کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہو یا قرآن و سنت میں اس کی تحسین کی گئی ہو، اس پر اجر و ثواب کا وعدہ کیا گیا ہو، یہ اچھا کام ہے. خلاصہ یہ نکلا کہ معروف وہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کرنے کا حکم دے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کا حکم دے اور اس کی فضیلتیں بیان کر دے، یہ معروف ہے. منکر وہ ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، اس کام کے کرنے پر اللہ اور اس کے رسول نے وعید سنائی ہے، سزا سنائی ہے، وہ منکر ہے. تو اتھارٹی کسی چیز کو معروف قرار دینے کی، کسی کو منکر قرار دینے کی، کسی کام کو، یہ کس کی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی. اس سے یہ سمجھ آئی وہ کام کبھی بھی معروف نہیں ہو سکتا جس کو معاشرہ صرف معروف کہے، اچھا کام کہے، اللہ اور اس کے رسول اس کو برا کہہ رہے ہو. معاشرہ میں اور آپ اور وڈیرے چودھری جس کو اچھا کہیں وہ اچھا نہیں ہو سکتا جب تک اس کو اللہ اور اس کے رسول اچھا نہ کہیں. اور منکر وہ کام ہوتا ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول برا کہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ میں سے ہر بندے کو پابند بنایا ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. 3 درجے اللہ تعالیٰ نے منکر کو روکنے کے بیان کیے ہیں. ہر بندے کی اس کی اتھارٹی، اس کے پاس پاور، اس کے پاس کام کروانے کی صلاحیت مختلف ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآ منکم منکرا، تم میں سے جو بندہ بھی برائی دیکھتا ہے، برا کام دیکھتا ہے، وہ کسی بھی درجے کا برا کام ہے، بڑے سے بڑی برائی ہے، چھوٹی سے چھوٹی برائی ہے، فرمایا فلیغیرہ بیدہ، اس کو اپنے ہاتھ سے روکے.
جو بھی برا کام دیکھتا ہے اس میں وہ لوگ آ جاتے ہیں جو گھر کا بڑا سربراہ باپ ہے، وہ اپنی اولاد کو ہاتھ سے روک سکتا ہے، اپنی اولاد کو ہاتھ سے روک سکتا ہے، اپنے ماتحت لوگوں کو روک سکتا ہے، فوج ہے، پولیس کے ادارے ہیں، حکومت ہے، یہ ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حکم کے تحت لوگوں سے جہاد بھی کیا، کافروں سے لڑائی بھی کی، ان کو نیکی کی طرف لانا شروع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے برائی روکی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، ہاتھ سے روکوں گا لڑائی بڑھے گی، فتنہ فساد زیادہ بڑھے گا، یا میری وہ اتھارٹی نہیں ہے، میرے پاس وہ پاور نہیں ہے کہ میں ہاتھ سے برائی روک لوں، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَبِلِسَانِهِ، زبان تو ہے نا، اس کے ساتھ برائی کو روکو۔ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر برائی سے لوگوں کو ہاتھ سے بھی روکتے تھے، زبان سے بھی روکتے تھے۔ صحابی کہتا ہے میں بیٹھا ہوا تھا اللہ کے نبی کے سامنے، کھانا کھا رہا تھا، تو میں بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا اور پوری پلیٹ جو میرے سامنے پڑی تھی نا، اپنے آگے جگہ چھوڑ کر اس سے آگے کھا رہا تھا، لوگوں کے آگے سے نوالے لے رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا یا غلام، ایک حدیث میں آتا ہے یا بنیا، اے پیارے بیٹے، کل بیمینک، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وکل، اور کھاؤ اللہ کا نام لے کر کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، اور کہا اپنے دائیں ہاتھ سے کہو، اور تیسری بات کہی اپنے سامنے سے کھاؤ۔ کہتے ہیں یہی صحابی کہتا ہے میں ایسے بچہ تھا چھوٹا، کہتا ہے یہ تین باتیں میں نے اللہ کے نبی کے اپنے پلے باندھ لی، دائیں ہاتھ سے کھانا شروع کر دیا، اپنے آگے سے کھانا شروع کر دیا، اور بسم اللہ پڑھ لی۔ کہتے ہیں ایک دفعہ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا پیش کیا گیا، میں بھی وہاں پر موجود تھا، کھجوریں تھیں مختلف قسم کی، تو میرے سامنے جو کھجوریں تھیں نا وہ تھوڑی سی ایک قسم کی تھیں، باقی جو تھیں وہ پوری مجلس میں جہاں جہاں پڑی تھیں، وہ پلیٹ بڑی تھی، اس کے اندر مختلف جگہ پر رکھی تھی، تو مجھے پیچھے والی جو پہلی نصیحت تھی نا وہ یاد تھی کہ اپنے آگے سے کھانے، تو میں بس وہاں سے پکڑ کر کھا رہا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ بیٹے جب کھانا مکس ہو پھر اپنے آگے سے بھی لے لو، اور اس سے آگے جہاں دوسرا پڑا وہاں سے بھی لے سکتے ہو۔ تربیت کی نا اللہ کے نبی نے، اگر خاموش رہتے، چپ رہتے بھی ٹھیک ہے، جیسے کرتا کرنے دو، تربیت ہو سکتی تھی، برائی بڑھنی تھی، بڑا ہو کے اور خرابیاں کرنی تھی، اور زیادہ خطرات آنے تھے، معاشرہ خراب ہوتا تھا۔ ایک صحابی کہتا ہے، صحیح حدیث ہے، کہتا ہے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا تھا، میری چادر ٹخنوں سے نیچے تھی، چادر ٹخنوں سے نیچے سی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کبیرہ گناہ ہے نا، بڑے بڑے گناہ جن پر اللہ سخت ناراض ہوتا ہے، ان میں سے ایک گناہ یہ بیان کیا کہ اپنی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناتا ہوں، آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین قسم کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ لا یکلمہم اللہ، نہ اللہ ان سے بات کرے گا، ولا ینظر الیہم، قیامت والے دن ان کی طرف دیکھے گا نہیں، ولا یزکیہم، انہیں گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ مجھے بتاؤ کو رحمت اللہ کی ملنے کی امید رہ گئی ہے؟ تین یہ کام اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن، اور کوئی عام بندہ نہیں کہہ رہا، ناطق وحی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ کچھ جھوٹ کا خدشہ ہو سکتا ہے؟ کبھی اللہ کے نبی کی زبان سے جھوٹ نکل ہی نہیں سکتا۔ اپنوں نے بھی گواہی دی، غیروں نے بھی دی۔ وہ فرماتے ہیں کہ تین قسم کے بندے ہیں، اللہ نہ ان سے بات کرے گا قیامت والے دن، نہ ان کو دیکھے گا رحمت کی نظر سے، اور نہ ہی گناہوں سے پاک کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، دردناک عذاب ہے۔ کون کون سے؟ پہلا بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسبل، جو اپنی چادر، شلوار کو، پینٹ وغیرہ جو بھی، المسبل، اپنا کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، وہ فیشن کے طور پر لٹکائے نیچے، ویسے عادت بنا لے اس کو پختہ، ٹھیک ہے، عذر مختلف بہانے بناتا رہے، اور بہانے بنا کر اس کو اپنی عادت بنا لے کہ جی میرا معاشرہ ایسا ہے، میں دفتر میں جاتا ہوں، وہاں پر مجھے کیا کہیں گے لوگ، مجھے وہابی کہیں گے، مجھے فلاں کہیں گے، مجھے یہ تانا ملے گا،
کوئی بھی بات کہتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا میں یہ کر لے، قیامت والے دن یہ 4 عذاب تجھے ملیں گے، کیا رحمت کی امید رہ جائے گی۔ دوسرا بندہ والمنان، جو احسان کر کے جتلاتا ہے، اور تیسرا بندہ والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، جھوٹی قسم کھا کے اپنا سودا بیچتا ہے۔ یہ 3۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صحابی کہتا ہے، بات ہو رہی تھی کہ اپنے زبان سے، ہاتھ سے طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکے، ہر برائی روکنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بندہ بچہ کھڑا ہے، نوجوان تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا یا بنیا، اے بیٹے، ارفع ازارک، اپنا تہ بند اوپر اٹھا کے رکھو، اپنا تہ بند اوپر اٹھا کے رکھو۔ کہتا ہے میں نے اللہ کے نبی کے کہنے پر نہ فوراً اوپر اٹھا لیا۔ کہتا پھر جب تک زندہ رہا، میں جب تک زندہ رہا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے اپنا تہ بند ٹخنوں سے نیچے رکھا۔ مجھے پھر لوگ آ کے پوچھتے تھے کہ بھی تجھے اللہ کے نبی نے تہ بند اوپر اٹھایا ہے، تیرا کپڑا اوپر اٹھایا ہے، ذرا ہمیں بتا کیا مقام اللہ کے نبی نے بتایا، کس جگہ پر رکھنا چاہیے؟ تو کہتے ہیں میں نے ان کو کہا ٹخنوں اور پنڈلی کے درمیان رکھ لیا کرو، یہ بہترین جگہ ہے۔ ہاتھ سے روکتے تھے۔ ایک شخص، اس نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی، آپ نے واقعہ سنا ہے، میں نے پہلے بھی سنایا۔ اللہ کے نبی نے دیکھا ہاتھ سے سونے، مرد پر سونا پہننا حرام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ آگ کا ٹکڑا، اس نے انگارہ پہنا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ کے اتار کے پھینک دیا، خود ہاتھ سے روکا۔ صحابہ کہنے لگے لے لو اس کو کوئی اور استعمال میں لے آؤ، گھر کی عورت کو دے دو۔ کہتا اللہ کے نبی نے غصے سے پھینکا ہے، اب میں کبھی بھی اس کو نہیں پکڑوں گا۔ یہ ماننے کا انداز تھا۔ جب آپ حکم دینا شروع کر دیں گے، برائی سے روکنا شروع کر دیں گے، اللہ آپ کا رعب بھی بنائے گا، آپ کو خیر پر خود چلنے والا بنا دے گا، باہمت بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو فیصلہ کرنے کی جرأت عطا فرما دے گا۔ کر کے تو دیکھیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کیے، فرمایا وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، بہت ہی کمزور ہوتے ہیں، نہ وہ ہاتھ سے روک سکتے ہیں، زبان سے روکیں تو روکتے رہتے ہیں لیکن تانے بھی بڑے ہی ملتے ہیں، یا پھر وہ یہ طاقت بھی نہیں رکھتے، فتنہ پیدا ہو سکتا ہے میری زبان سے بات کرنے سے بھی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا فَبِقَلْبِهِ، دل سے اس کو برا جانے۔ دل سے برا جاننے کا مطلب ہے ایسی مجلس جہاں گناہ ہو رہا ہے ناراضگی کا اظہار کر دے۔ دل سے برا جاننا یہ نہیں کہ خاموش ہو کے اس میں شریک بھی ہو جائے، وہ کھاتا بھی رہے، وہ پیتا بھی رہے حرام اور گندے کام کرتا بھی رہے، اس میں شریک بھی ہو۔ فرمایا قلبی ہی، دل کا مطلب یہ ہے، مفسرین نے یہاں پر لکھا دل سے ناراضگی، دل سے برا جاننے کا مطلب یہ ہے ناراض ہو کر وہاں سے چلا جائے کہ میں اس کو پسند نہیں کرتا جس کو اللہ اور اس کے رسول ناپسند کرتے ہیں، جو برائی ہے، منکر ہے، میں اس طریقے سے روکوں گا کہ خود برا کام ہے، میں خود اس میں شامل نہیں ہوں گا۔ تو یہ 3 مرحلے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ پھر جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، اس کو کرنے والا جو شخص ہے نا، اس کے اندر کوالٹیاں ہونی چاہیے، اس کے اندر کچھ خصوصیات اپنے اندر بھی ہونی چاہیے، پھر وہ برائی کا حکم، لوگوں کو برائی سے روکے گا اور اچھائی کا حکم دے گا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس کو خود پتا ہونا چاہیے برائی کیا ہوتی ہے، اسلام کی نظر میں برائی کیا ہے جس سے میں نے لوگوں کو روکنا ہے، اور اسلام کی نظر میں اچھائی کیا ہے جس کا میں نے لوگوں کو حکم دینا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اللہ نے قرآن مجید میں قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِ أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، اے نبی آپ کہہ دیں ان کو هَٰذِهِ سَبِيلِ، یہ ہے میرا راستہ سیدھا، ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف میں لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، علی بصیرت، پوری بصیرت کے ساتھ، مجھے علم ہے، اللہ نے مجھے بتایا ہے، وحی کے ذریعے بتایا ہے، اور میں تمہیں بھی یہ آگاہ کر رہا ہوں، علم دے رہا ہوں، اس کو جانو اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، میں اس برائی سے، برے کام سے روکوں گا جس کو اللہ اور اس کے رسول نے برا کہا ہے، اس کام کی طرف تمہیں دعوت دوں گا جس کو اللہ اور اس کے رسول نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ تو پہلا کام،
پہلی شرط داعی کے لیے، امر بالمعروف کرنے والے کے لیے، برائی سے روکنے والے کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ اس کو علم ہونا چاہیے برائی ہوتی کیا ہے، اچھائی ہے کیا جس کی طرف میں نے لوگوں کو حکم دینا ہے۔ دوسری شرط جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، جو آپ کے اخلاق سے ہمیں سمجھ آتی ہے، وہ یہ ہے اس کا رویہ اچھا ہونا چاہیے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بھیجا نا، دنیا کا بڑا فرعون جو ہر موقع پر اللہ کی بغاوت ہی کرتا جا رہا ہے، اللہ کے بندوں پر ظلم کرتا جا رہا ہے، اس کو بھی اللہ نے نیکی کا حکم دینے کا حکم دیا، برائی سے روکنے کا اس کو بھی حکم دیا، اور اپنے نبیوں کو کہا تم جا کر یہ فریضہ ادا کرو، اذهبا الى فرعون، فرعون کے پاس جاؤ دونوں، فَإِنَّهُ طَغَى، وہ سرکش بن گیا ہے، بڑا بن بیٹھا ہے، انا ربکم الاعلی کے دعوے کرتا ہے۔ فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، کیسے کرنی ہے دعوت، کیسے اچھائی کا حکم دینا ہے، برائی سے کیسے روکنا ہے، قولا لینا، بڑی نرم بات کرنی ہے، رویہ تمہارا اچھا ہونا چاہیے، لعلہ یتذکر او یخشی، ہو سکتا ہے تمہارے نرم رویے کی وجہ سے وہ ڈر جائے یا نصیحت حاصل کر لے۔ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے، اب دیکھو جس کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے، جس شخصیت کو انک لعلی خلق عظیم، آپ اس شخصیت کے بارے میں تصور تو کریں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا انک لعلی خلق عظیم، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ عظیم اخلاق کے مالک ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو نے امر بالمعروف کرنا ہے، نہی عن المنکر کرنی ہے، لوگوں کو دعوت دینی ہے، تو تیرا رویہ کیسا ہونا چاہیے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، اپنے رب کی طرف دعوت دے بالحکمت، حکمت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ، ان سے بحث کرنی ہے اس طریقے سے جو سب سے اچھا طریقہ ہے، لڑائی جھگڑے والا نہیں، سب سے اچھا طریقہ جو ہے نا وہ اپنانا ہے۔ اب آپ دیکھیں اللہ کے نبی کیسے امر بالمعروف کرتے ہیں اور نہی عن المنکر۔ آج اس جمعے میں ہمیں یہ تو عزم کرنا چاہیے نا، ہمارے رب کا یہ حکم ہے کہ جو برائی ہے چھوٹی سے چھوٹی ہے تمہیں روکنی چاہیے، ہاتھ سے روکو، جہاں طاقت رکھتے ہو زبان سے روکو، جہاں طاقت یہ نہیں ہے دل سے برا جانو، اس کو ناراضگی کا اظہار کر کے لوگوں کی اصلاح والا کوئی پہلو تمہیں چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو برائی سے کس طرح روکتے ہیں، کوئی برا کام دیکھتے ہیں نا تو یہ نہیں جناب اپنے آپ سے باہر ہو گئے اور سخت رویہ اپنا لیا، نہیں، آپ حیران ہوں گے اب اپنے رویے دیکھنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیا ہے۔ ایک دیہاتی آیا بدو، مسجد میں آیا، صحابہ بیٹھے ہوئے، اس نے آ کے مسجد میں ایک کونے میں پیشاب کر دیا، سنا ہوا آپ نے واقعہ، لوگ اٹھے اس کو جناب، کوئی ادھر مارنے کے لیے دوڑنے شروع ہونے لگا، کوئی منہ سے باتیں کرنے لگا، کوئی برا بولنے لگا، کوئی کچھ کرنے لگا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دو، اس کو پیشاب کر لینے دو، اگر تم نے اس کو اس طرح ڈانٹا یہ بھاگا تمہارے ڈر سے تو پوری مسجد خراب ہوگی، کہا اس کو کرنے دو، کر لیا۔ آپ نے فرمایا ادھر آؤ، پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ جو مساجد ہیں اللہ کے گھر ہیں یہ بولو براز کے لیے نہیں بنائی گئی، اس میں بولو براز کرنا یہ درست نہیں ہے، یہ تو تسبیح، تحمید، نماز ان کاموں کے لیے بنائی گئی ہے۔ یہ تربیت کی، فوراً بندہ مسلمان بھی ہو گیا، آپ کا مطیع فرما بردار بن گیا، ہر سنت کو مارنے والا بن گیا۔ ایک اور شخص، اللہ اکبر، صحیح مسلم میں حدیث ہے، معاویہ ان کا نام ہے، معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں میں مسجد میں آیا، باہر رہتا تھا تو مدینے میں آیا، میں نے نماز پڑھی نا تو مجھے چھینک آ گئی، میں نے اونچی آواز سے نا باہر سنا ہوا تھا اللہ کے نبی سے کہ آپ نے کہا ہے کہ جس کو چھینک ہے وہ الحمدللہ کہے، جواب میں اس کو یرحمک اللہ چھینک والا کہے، ٹھیک ہے۔ تو دوسرا بندہ یہ کہتے ہیں میں نے چھینک کی آواز سنی تو میں نے اونچی آواز سے نا نماز کے اندر ہی کہہ دیا یرحمک اللہ، حالانکہ نماز کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرنا، باتیں کرنا وہ ٹھیک نہیں ہے،
چھینک ہے یہ گفتگو ہی ہے نا. جس کو چھینک ہے فرمایا عام حالت میں نماز میں نہیں ہے تو وہ الحمدللہ کہے, سننے والا اس کو یرحمک اللہ کہے. جس کو چھینک آئی ہے وہ پھر جواب دے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. لیکن نماز میں یہ درست نہیں ہے. نماز میں اپنی جو دعا تم کر رہے ہو, تکبیر پڑھ رہے ہو, تسبیح پڑھ رہے ہو, تحمیدات, وہ اپنی جاری رکھو. یہ ایک کلام ہے, دعا ہے جو تم ایک دوسرے کو دیتے ہو. کہتے ہیں چھینک آئی تو میں نے جواب میں نا, وہی میرے پاس تک شاید نماز میں بھی یہ اجازت ہو, تو میں نے اونچی ساری کہہ دی ہے یرحمک اللہ. کہتا ہے ہر صحابی مجھے گھورنا شروع ہو گیا. یہاں تک جب میں نے دوسری دفعہ کہا نا تو کئی صحابہ تو ایسے تھے جنہوں نے اپنی رانوں پر ہاتھ مارنے شروع کر دیے, بھی یہ کیا کر رہے ہو, تاکہ مجھے روک دے, خاموش ہو جا. اب اس کے لفظ سننا کیا ہے. کہتا ہے واللہ, اللہ کی قسم, ما رأیت بعدہ ولا قبلہ, اللہ کی قسم میں نے اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی آپ کے بعد بھی تعلیم دینے والا اس سے بہترین شخص دنیا میں دیکھا ہی نہیں. کہتا کیا ہوا. کہتا ہے مجھے اللہ کے نبی نے بلایا, کہا بھائی معاویہ بات یہ ہے, یہ جو نماز ہے نا, انہا لا تصلح للصلاۃ شیء, آپ نے فرمایا کہ یہ جو نماز ہے نا, اس میں تمہارے لیے یہ دنیا کی جو گفتگو ہے نا آپس میں, چاہے وہ دعا ہی ہو, آپس میں ایک دوسرے کو خیر خواہی کا کوئی لفظ ہی ہو, یہ بھی درست نہیں ہے. یہ کہنا درست نہیں, یہ تو تسبیح, تحمید اور اللہ کے ذکر کے لیے ہوتی ہیں, اس میں تمہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے. تو ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھ کے اپنا رویہ نرم ہونا چاہیے, بات اچھی ہونی چاہیے, صبر کا دامن اپنا کے ہمیں دعوت کا کام کرنا چاہیے. اپنے گھر میں, اپنے بازار میں, اپنے محلے میں, ہر جگہ پر جہاں برائی دیکھیں, جس طرح طاقت رکھتے ہیں ہم اس کو روکیں. اللہ ہمیں سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق.